میں تو پنجتن کا غلام ہوں، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لعن اللہ امتن قتلت کا ولعن اللہ امتن ظلمت کا ولعن اللہ امتن سمعت بذالک فرضیت بہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مومنین۔ آج ہم آپ تمام مومنین کی خدمت میں مدینے میں عزاداری کی ابتدا کب سے شروع ہوئی وہ آپ تمام مومنین کی خدمت میں ہم پیش کر رہے ہیں۔ مومنین، عمر بن سعید ممبر سے نیچے اترا تو لوگ متفرق ہو گئے، البتہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی خبر ہر طرف جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی اور مدینے کے تمام محلوں اور گھروں میں گریہوزاری شروع ہو گئی۔ مدینے کے لوگ گلیوں بازاروں میں آئے، ان کے ہاتھوں میں رومال تھے اور خون کے آنسو روتے تھے۔ بعض لوگوں نے گریبان کو چاک کیے، بعض نے سر میں خاک ملائی اور چہرے پر ماتم کرتے رہے، جیسے کہ وَخَرَجَتِ الْمُخَدِّرَاتُ الْمَسْتُورَاتُ مِنَ الدُّورِ مُشْقِقَاتُ لِلْجُيُوبِ وَالْخُمُورِ لَاطِمَاتِ لِلْوُجُوهِ وَالصُّدُودِ نَادِيَاتِ بِالْوَيْلِ وَالصَّبُورِ کی شہادت حضرت امام حسین علیہ السلام کی خبر جب مدینے کی عورتوں تک پہنچی تو مخدرات بے احتشام اور مستورات اور با احترام اپنے گھروں سے دوڑتی ہوئی گھر سے باہر نکلیں، گریبان کو چاک کیے، سر اور چہرے پر تماچے مارے اور ماتم کرتی تھیں، نوحہ گریہوزاری کرتی تھیں۔ حتیٰ برزت العرسات من الحجال وعلت اصوات ابکاء الرجال والنواحی الصبیان والاطفال، یہاں تک کہ تازہ شادی شدہ لڑکیاں اپنے حجلوں سے، اپنے حجروں وغیرہ سے باہر نکل آئیں۔ باہر نکلنے کے بعد اور ہائے حسین کے بین کرتی تھیں۔ مرد اور بچے بھی بلند آواز سے روتے تھے۔ نوجوان جو جناب علی اکبر علیہ السلام کے دوست تھے، ان سب نے گریبان چاکی اور زمین و آسمان میں اس قدر روئے کہ نالۂ زاری کا ایسا شور غل بلند ہوا کہ کوئی اور آواز سنائی نہ دیتی تھی۔ آفاق سیاہ ہو گئے، زمانہ ہاشمیوں پر تنگ ہو گیا۔ سب سے زیادہ دکھ تو ام البنین سلام اللہ علیہا کو ہوا کہ جن کے چاروں بیٹے کربلا میں شہید ہو گئے۔ بنی ہاشم کی جو بیٹیاں اور ابو طالب کی نسلوں سے عورتوں جناب زینب کبریٰ کی بے بسی اور جناب سکینہ سلام اللہ علیہا کی یتیمی پر اس قدر گریہ کرتی تھیں کہ جہاں تنگ ہو گیا کہ ان کا گریہ کرنے میں ایک طرف جناب زینب بنت عقیل بن ابی طالب کا ماتم تھا تو دوسری طرف ام لقمان اور ان کی بہن ام ہانی اسماء اور رملہ کے ساتھ ماتم کنا تھیں، اور تیسری طرف مدینے کی عورتیں جو ننگے پاؤں بال کھلے بین کرتی ہوئی اپنے سر اور منہ کو پیٹتی ہوئی ماتم کرتی ہوئی گریہوزاری کرتی ہوئی آتی تھیں۔ یہ عورتیں جس شخص کو بھی دیکھتی تھی تو یہی کہتی تھیں کہ اے لوگو، آخر رسول پاک کو کیا جواب دو گے؟ اور اس وقت کیا جواب دو گے جب رسول پاک پوچھیں گے کہ میرے بعد میری اطرت سے کیا سلوک کیا گیا؟ میں نے اپنی اطرت کے بارے میں کس قدر وصیت اور سفارش کی؟ کیا میری تاکید کا صلہ تم نے یہ دیا کہ میری اطرت کو قتل کر دیا اور قیدی بنا لیا؟ کیا میری نبوت کا یہی جزا ہے جو تم نے مجھے دی ہے؟ اس دن کے بعد جو رات آئی، اس رات ہاتف غیبی کی آواز مدینے والوں نے سنی جو کہہ رہا تھا کہ لوگو اب عذاب الہی تیار ہے، تمہارے اوپر موسیٰ، عیسیٰ اور ابن داؤد کی لعنت ہے اور اہل آسمان تمہیں بد دعا کر رہے ہیں۔ یہ آواز سنتے ہی مدینے میں کوہرام مچ گیا اور بہت ہی زیادہ گریہوزاری شروع ہو گئی۔
اور شہادت کی خبر نے مدینے کے تمام چھوٹے بڑے مردوں، عورتوں، بچوں کو، حتیٰ کہ تازہ بیاہی لڑکیوں اور بچوں نے گریباں چاک کی اور اس قدر غم کا اظہار کیا کہ چند گھروں میں تو باقاعدہ مجلس عذاب برپا ہو گئی کہ مرد و زن دستہ دستہ آتے، چاک شدہ گریباں سے مجلس میں بیٹھتے، نوحہ کرتے اور پھر ایک دوسرے سے گھر جہاں عزاخانہ بنا ہوا تھا جاتے اور وہاں ماتم کرتے تھے اور نوحہ کرتے تھے، گریہ وزاری کیا کرتے تھے کہ پہلی مجلس مدینے میں عزاخانہ ان چند گھروں میں جہاں صف عزا بچھی تھی، ان میں سے ایک گھر جناب ام البنین سلام اللہ علیہا کا والد حضرت عباس علمدار کا تھا، جن کے 4 جوان بیٹے کربلا میں شہید ہوئے۔ دوسری مجلس جو مدینے میں برپا ہوئی ہے، وہ دوسرا گھر جہاں صف عزا بچھی تھی وہ حضرت امام حسین علیہ السلام کا گھر تھا کہ جہاں کے اوپر جناب فاطمہ صغریٰ سلام اللہ علیہا بیمار یہاں عزادار تھیں کہ ملأت دور الحسین بالرجال من نساء بنی ہاشم وحنیانہم عند فاطمہ بنت الحسین۔ امام حسین کا گھر بنی ہاشم کی عورتوں اور مردوں سے بھر گیا کہ جو سب تعزیت کر رہے تھے اور جناب فاطمہ صغریٰ کو بابا کی شہادت پر ماتم کی تسلی دیتے تھے۔ تیسری مجلس کا عزاخانہ جو مدینے میں ہوا ہے، وہ تیسرا وہ گھر تھا، وہ عزاخانہ بنا ہوا تھا کہ جو امام حسن علیہ السلام کا تھا، لیکن اب اس گھر میں کوئی نہ تھا، یہ خالی تھا، بس عزادار آتے اور نوحہ گریہ وزاری کرتے تھے۔ وَقَانَتْ بُيُوتَ الْحَسَنِ علیہ السلام خَالِيَهُ موحشۃ حیث ان اولادہ قتلوا فی الواقعۃ واسر الباقون کہ امام حسن علیہ السلام کے کمرے خالی پڑے تھے اور گھر میں کوئی نہ تھا، وحشت تھی کیونکہ ان لوگوں نے اولاد واقع کربلا میں کچھ شہید ہو گئے اور کچھ قید ہو گئے۔ چوتھی مجلس اور عزاخانہ جو مدینے میں جو برپا ہوئی ہے مجلس، وہ جناب محمد حنفیہ کا گھر تھا کہ جس میں ہاشم مرد و زن ماتم کرتے رہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر سے ماتمی جلوس چلتا اور امام حسن علیہ السلام کی قبر تک جاتا اور وہاں سے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی قبر تک ماتمی جلوس چلتے رہے۔ مومنین، یہ سب سے پہلے مجلسیں جو امام حسین علیہ السلام کی برپا ہوئیں، ان گھروں کے اندر برپا ہوئیں، جو ہم نے آپ تمام مومنین کی خدمت میں پیش کی ہیں۔ آپ تمام مومنین سے گزارش ہے کہ میرے اس ویڈیو کو دوسرے مومنین کو بھی ضرور شیئر کریں تاکہ وہ لوگ بھی مدینے میں جو پہلی مجلس جو برپا ہوئی ہے اس کو بھی جان سکیں۔ فقط والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔